اللہ اسے قبول فرمائے. جو باہر ہیں وہ برآمدے میں آ جائیں. جو باہر ہیں برآمدے میں آ جائیں. آ جائیں بھائی. بھائی بہت ادب کے ساتھ میں درخواست کی جاتی ہیں جو لوگ جو ہے برآمدے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ برائے مہربانی کر کے بھائی سامنے تشریف لے آئیں. بھائی یہ حضرت کی بے ادبی ہوگی. آپ حضرات اس طریقے سے کھڑے نہ ہو. جو یہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, بے ادبی کی بات ہے. برائے مہربانی آپ جو ہے اندر تشریف لے آئیں. بھائی ادھر سے ادھر آ جائیں. بھائی اللہ کے واسطے ادھر آ جائیں. بھائی ادھر آ جائیں. بھائی ہمارے مسجد کے امام و خطیب مفتی محمد احمد صاحب بھی جو اسٹیج پر تشریف لے آئیں, اور اسی طریقے سے بہڑکی سے آئے ہوئے مفتی صاحب, ان سے بھی درخواست ہے وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. بہت جلدی سے انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا. بھائی خاموش ہو جائیں اور جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں. آ جائیں بھائی, باہر سے اندر آ جائیں. برآمدے میں سامنے آ جائیں, حضرت کے سامنے آ جائیں. دیکھو حضرت بھی آپ کی محبت میں تشریف لائے, نہیں تو 1 مہینے سے پروگرام کی تیاری چل رہی تھی. مدرسہ مولانا حسین احمد مدنی امبیٹا پیر کے اندر کل بہت بڑا ہزاروں لاکھوں کا مجمع وہاں تھا, اور 3 دن سے وہ مسابقہ چل رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی یہ محبت ہے, عقیدت ہے, اور قرآن پاک سے سچا عشق ہے حضرت کو, کہ قرآن کی محبت میں تھکان کی, اور پروگرام نے اس قدر حضرت کو تھکا رکھا ہے کہ اس کے باوجود بھی اپنے آرام کو آگے پیچھے کر کے حضرت آپ کی محبت میں تشریف لائے. جو حضرات یہاں کھڑے ہیں سامنے آ جائیں. سامنے آ جائیں بھائی. یہ قرآن پاک کی محفل ہے, اس کی برکات, اس کے انوارات آپ یہاں سے لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کا کلام جہاں پہنچتا ہے, ٹھیک ہے, آپ حضرات سامنے آ جائیں بھائی. اللہ کا کلام بابرکت, اور یہ کلام جہاں پہنچتا ہے وہیں انقلاب برپا کر دیتا ہے. اللہ کے کلام کو لے کر, پاک کلام کو لے کر آپ کے جانثار صحابہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب ساؤتھ افریقہ کے گھنے جنگلوں کے اندر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی نے آواز لگائی کہ اے جنگل کے جنگلی جانوروں, یہاں رہنے والے شیر, بھیڑے, چیتے, سانپ, بچھو, اژدہے, لہٰذا یہاں صحابہ کا قافلہ پہنچ چکا ہے, یہاں نبی کے دیوانے پہنچ چکے ہیں, یہاں نبی کے عاشق پہنچ چکے ہیں, یہاں اللہ کے کلام کو پڑھنے والے, اللہ کے کلام کو ماننے والے, اللہ کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے پہنچ چکے ہیں. ان کو اس جنگل کی ضرورت ہے. رسول پور کے اچھے مسلمانوں, اللہ کی قسم پورا کا پورا جنگل, یہ اللہ کے صحابی کی آواز کو سن کر پورا جنگل خالی کر دیتے ہیں. سانپ, بچھو, اژدہے, یہاں تک کہ شیر, بھیڑے, چیتے اپنے بچوں کو اپنی پشت پر بٹھا کر پورے جنگل کو خالی کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے. آج آسمان سے بارشیں برس رہی ہے, یہ قرآن پاک کی برکت ہے. زمینوں سے گلے اگ رہے ہیں, یہ پاک کلام کی برکت ہے. آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے. زمینوں سے گلے اگ رہے ہیں, یہ قرآن پاک کی برکت ہے. سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں جا کر کے چھپ جاتا ہے, یہ قرآن کی برکت ہے. دن اپنے وقت پر نکلتا ہے, یہ قرآن کی برکت ہے. رات اپنے وقت پر آتی ہے, یہ قرآن پاک کی برکت ہے. یہ ہواؤں کا چلنا, یہ فضاؤں کا ہونا, یہ قرآن پاک کی برکت ہے. موت اور حیات کا نظام چل رہا ہے, یہ بھی قرآن پاک کی برکت ہے. وہ یورپ کے درندوں سن لو, جس دن میرا رب اس کلام کو اس دنیا سے اٹھائے گا, نہ تمہاری سائنس کام آئے گی, نہ تمہاری ٹیکنالوجی کام آئے گی. اللہ اس دنیا کے نظام کو تباہ و برباد اور ہلاک کر کے رکھ دے گا. اگر مل رہا ہے, چل رہا ہے, تو کس کی برکت سے بھائی؟ قرآن پاک کی برکت سے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ
قرآن پاک کے حافظ کو جب دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے ہو, اتنے بڑے ولی ہو, اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے ہو, ایک معصوم بچے کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ اللہ اکبر. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, میں اس بچے کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوتا ہوں, بلکہ اس کے سینے میں جو میرے رب کا پاک کلام ہے میں اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. یہ قرآن پاک کی محبت, یہ قرآن پاک کی عظمت جب ہم اپنے دل کے اندر سے لے کر کے اس کو لکھ لیں گے, اپنے گھروں سے چلیں گے. یہ قرآن کے ادارے, یہ مساجد اور مدارس پوری دنیا ان کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے, لیکن ہم اپنے حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی مد ذلہم العالی کے سامنے یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں, وہ یورپ کے درندوں, دیکھو ان علماء کو جو اپنی راتوں کو قربان کر کے اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کر کے ان معصوم بچوں کے لیے, اس پوری امت کے لیے اپنی راتوں کو قربان کرتے ہیں. آج یہ معصوم بچہ میرے رب کے پاکیزہ مقدس کلام کو اپنی پاک زبان سے اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. آج بھی 1440 سال پہلے مکے کی اور مدینے کی گلیوں میں یہ قرآن پاک اترا ہے. یہ ایسا نہیں مسلمانوں کہ یہ ہندوستان, پاکستان, جاپان, انڈونیشیا, ملیشیا کسی ایروپلین میں بیٹھ کر کے پہنچ گیا ہو. نہیں, اس کے پیچھے ہمارے اکابرین کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. ہمارے اسلاف نے اپنے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کرا لی, اپنے بدن کے چھچڑے چھچڑے کرا لیے, لیکن اس قرآن کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. آپ کو انگاروں پر لٹا دیا گیا, قرآن پر آنچ نہیں آنے دی. آپ کے جسم کی بوٹیاں کر دی گئی, لیکن اسلام کے اوپر, قرآن پاک کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ان کو جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر اس کے لیے ناپاک سازشیں رچتے ہیں, ان کو ایک پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان علماء کو, دیکھو ان ائمہ کو, دیکھو ان حفاظوں کو جو آج بھی 1440 سال کے بعد قاسم پور نہیں, رسول پور نہیں, ہندوستان کی سرزمین نہیں, بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک ایک گاؤں اور قصبے اور شہروں کے اندر معصوم بچے میرے رب کو اسی زبان میں, جس زبان میں اترا تھا, جو آسمان سے لے کر زمین تک سرکشت بک, سرکشت کتاب ہے, جس کے اندر ایک زبر زیر کا بدلاؤ نہ آیا تھا نہ آیا ہے. اور کہو نا انشاءاللہ قیامت تک آئے گا, کہو انشاءاللہ. جب تک یہ علماء زندہ ہے, جب تک یہ مدارس زندہ ہے, میرے بھائیوں, جب تک یہ دین کے مجاہد زندہ ہے, جب تک قاری تنویر جیسے لوگ موجود ہیں جو اپنے سینوں سے نکال کر دوسرے معصوم بچوں کے سینوں میں میرے رب کے پاکیزہ مقدس کلام کو اتارنے کا اور پہنچانے کا کام کرتے ہیں, ہم ان کو پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان معصوم بچوں کو جو آج بھی 1440 سال کے بعد بھی اپنی معصوم زبانوں سے پڑھتے ہیں. یہی قرآن ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 50 نہیں, 100 نہیں, 1000 نہیں, لاکھوں کروڑوں سینوں میں ویسے ہی محفوظ ہے جیسا کہ آج سے 1440 سال پہلے تھا, ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک قائم رہے. یہ قرآن پاک کی برکت ہے. میں حضرت کو زیادہ دیر حضرت کے درمیان میں, آپ حضرات کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. حضرت کی محبت, آپ سے محبت, حضرت کو اللہ عمر میں, حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے, صحت و عافیت ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے, حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو اگر آپ کے پاس چندہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کے پاس روپیہ نہیں تو کوئی بات نہیں. کل ہمارے قائد ملت امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ہمارے حضرت کا سایہ پوری امت مسلمہ کے سروں پر تادیر قائم فرمائے. اللہ حضرت کی عمر میں صحت و عافیت ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کل ہی فرمایا, مسلمانوں اگر آپ کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے وہ دے دو, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے وہ دے دو,
دو، اس لیے کہ زہریلا ماحول چل رہا ہے. ایمان کو بچانا بڑا مشکل، ایمان کو بچانا بڑا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ اس زہریلے ماحول کے اندر ان مدرسوں سے محبت کرو. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس چندہ دینے کے لیے روپیہ ٹکا نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ کا اس کے سامنے سے گزر ہو، آپ کا یہاں سے چلنا پھرنا ہو، ایک مرتبہ محبت کی نظریں ڈالتے ہوئے ان اکابرین پر، ان حفاظ اکرام پر، ان کے سروں پر، کہ آج دنیا میں ان کے سروں پر پکڑی بن رہی ہے، کل کو آپ کے سروں پر یہی بچے جنت کا تاج کا ضامن بنیں گے، ذریعہ بنیں گے، جہنم سے بچا کر یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے. ایک مرتبہ ان کے اوپر محبت کی نظریں ڈالتے ہوئے چلے جانا. اللہ میرے پاس پیسہ نہیں، اللہ میرے پاس روپیہ نہیں، مولا میرے پاس کچھ نہیں، لیکن یہ تیرا پاک کلام پڑھتے ہیں، تیرے پاک کلام کے ساتھ ان کی صبح ہوتی ہے، تیرے پاک کلام کے ساتھ ان کی رات ہوتی ہے، ان کا دن بھی قرآن سے ہوتا ہے، ان کی رات بھی قرآن سے ہوتی ہے. یہ صبح شام تیرے پاکیزہ مقدس کلام، اللہ اکبر، وہ کلام کہ جس کو دیکھنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا سننا ثواب، جس کے پڑھنے والے کو دیکھنا ثواب. اللہ اکبر. آج بھی جب ہمارے حضرت بیان کرتے ہیں آپ سنیں گے تو دیکھیں گے ایسا محسوس ہوگا جیسا قرآن نازل ہو رہا ہو. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور حفظ پڑھے جانے والی کتاب ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے، آج ہی کر گناہوں سے توبہ، کیا پتہ کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے. وما توفیق اللہ باللہ. مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب زندہ باد، زور سے نعرہ لگائے. مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب زندہ باد، مولانا حشرت مدنی صاحب زندہ باد، حضرت مولانا قاری ہارون صاحب زندہ باد، حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب زندہ باد، دارالعلوم دیوبند زندہ باد، دارالعلوم دیوبند زندہ باد، مدرسہ حسین احمد مدنی کے سربراہ حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب زندہ باد، حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب زندہ باد، مدرسہ مفتاح العلوم زندہ باد، مدرسہ مفتاح العلوم زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، ہمارے اکابر زندہ باد، ہمارے مدارس زندہ باد، ہمارے مکاتب زندہ باد، ہماری مساجد زندہ باد، ہمارے علماء کرام زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، سر بکف سر بکف دیوبند دیوبند. سر بلند دیوبند دیوبند. اور تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ حضرت والا کا بیان سنیں.